آپ کے منزلوں پہ جو نظر ہے ہماری شاید ہٹ گئی ہو، آپ کی نظر منزل پہ ہے، قدم راستے پہ ہے، آپ کے دشمن کو نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو تو 22 اگست کو ختم ہو جانا تھا، آج 5 سال کے بعد رات کے اس پہر اس تعداد میں اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس روشن آنکھوں روشن چہروں کے ساتھ، توانا آواز کے ساتھ ایم کیو ایم زندہ ہے تو مہاجر زندہ ہے، یہ قوس زندہ ہے، یہ آواز زندہ ہے۔ اور جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ مقصد زندہ ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم ڈر رہے ہیں میری بہنوں تو آپ مت ڈریے گا۔ ایم کیو ایم کا کارکن الیکشن کے جیتنے اور ہارنے کو 2 ٹکے کا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ الیکشن راستے کی ایک سنگ میل تو ہو سکتا ہے، منزل نہیں ہے۔ یا ہے تو ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر الیکشن کے خوف سے ایم کیو ایم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ مت ہونے دیجیے اور خوف ختم کیجیے کسی کے پارٹی کو چھوڑ کے چلے جانے میں۔ ہم اس طرح کے اقدامات کر کے اپنے آپ کو پہلے ہی کمزور کر چکے ہیں۔ فیصلہ کرنے کا دن آ رہا ہے اور آپ کو ایک بڑے فیصلے کے لیے بلایا ہے آج۔ وہ فیصلہ یہ ہے، ایم کیو ایم ایماندارانہ، شفاف اور منصفانہ الیکشن ہوگا تو الیکشن لڑے گی، اور ایم کیو ایم الیکشن نہیں لڑے گی تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ یا ہوں گے الیکشن؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں کرنا ہے۔ کراچی کے مالک آپ ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، وفاق کو نہیں کرنا ہے۔ کراچی کے الیکشن کا ہونے ہیں، حیدرآباد کے الیکشن ہو رہے ہیں، کراچی اور حیدرآباد کے اصل وارثوں کو کرنا ہے، صوبہ سندھ اور سندھ کی حکومت کو نہیں کرنا ہے۔ اور کرنا ہے کسی کو تو اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تم نے دھاندلی کر دی ہے، تم نے دھاندلی کر دی ہے، اس کو تبدیل کرو ورنہ ہم تم کو تبدیل کر دیں گے۔ جن ایوانوں میں کراچی میں تم بیٹھے ہو اس کا کرایہ بھی نہیں دے رہے ہو ہمیں، تم مالک نہیں ہو، ہماری مہربانی سے بیٹھے ہو۔ فیصلہ آپ کو مجھے کرنا ہے، اس کا فیصلہ دیجیے۔ ایسا ہی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ہم کہیں گے تو الیکشن ہوگا اور ہم نہیں کہیں گے تو الیکشن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسٹیج پہ اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہوں، آپ کا روشن چہرہ بتا رہا ہے آپ پریشان نہیں ہیں کہ شاید دیدہ بینا یہاں ہے، یہاں سے ہم رخصت کر چکے۔ الیکشن لڑنے والا ایک طبقہ پیدا نہیں ہونے دے گا ایم کیو ایم کا کارکن۔ جو الیکشن لڑنے والا طبقہ ہوگا وہ الیکشن لڑنے سے اور ہارنے سے ڈرے گا، اور جس کو پتا ہے کہ اس کے الیکشن لڑنے سے نہ لڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 93 کی اسمبلی میں ایم کیو ایم نہیں تھی، بگڑا ایم کیو ایم کا نہیں، اس اسمبلی کا بگڑا ہے۔ 93 میں آپ نے 93 میں آپ قومی اسمبلی میں نہیں تھے،
قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا تھا تو ناک رگڑ کر ہم سے التجا کر کر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوایا گیا تھا. اور جیتے تھے یا نہیں جیتے تھے؟ جیتے تھے نا. چند گھنٹے کے نوٹس بھی جیتے تھے. اس اسمبلی کی جو اسلام آباد میں تھا، آپ کے نہ ہونے سے اوقات ختم ہو گئی تھی. یہ طاقت پہچانو اپنی. طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. ایم کیو ایم کے اندر ایم کیو ایم کی طاقت ہے. ہم ایم کیو ایم کے باہر طاقت ڈھونڈ رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے ہم سے مخلص ہوں گے. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کو مخلص؟ آپ اور ہم ایک دوسرے سے مخلص ہیں تو کسی دنیا کے مخلص ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ بھائی اس کا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ چاہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. یہ ہم پاکستان کے آئین کو، قانون کو، جمہوریت کو موقع دے رہے ہیں. اگر بیٹھ رہے ہیں کسی کے ساتھ، ہم نہیں بیٹھ کے بھی دکھا چکے ہیں کہ ہمارے بغیر ہم اسمبلیوں میں نہیں تھے تو کراچی کے جو لوگ اسمبلیوں میں تھے وہ دوبارہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکے. یہ آپ کی طاقت ہے. آپ اپنی طاقت پہچانیں اور ان خوف زدہ لوگوں کو بھی ہمت دیں جو کہتے ہیں حالات خراب ہیں. آپ پریشان ہیں یا وہ پریشان ہیں؟ دیکھیے مجھے تو بڑا اطمینان تھا کہ 18 میں پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا. بڑے دن سے سن رہے تھے شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے. گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیر آتا ہے. تو آنے سے کوئی، آپ کے ہارنے سے جیتنے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ جیتے تھے وہ حیران ہیں، جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان ہے. یہ آپ کی طاقت ہے. آپ نے ہمت ہاری تو آپ ہاریں گے. انتخابات کے ہارے ہوئے نتیجے مہاجر قوم کو نہیں ہرا سکتے. پریشان ان کو ہونا چاہیے جو 22 اگست کے بعد کی ایم کیو ایم کو دیکھ رہی تھی کہ وہ عدالت جا رہی ہے. یہ بتانے، مردم شماری سے پہلے یہ بتانے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ بتانے کہ اس مردم شماری میں بھی دھاندلی ہوگی. کون صحیح ثابت ہوا؟ ہم. اور مردم شماری میں شاید مردم شناسی نہیں ہو سکتی تو مردم شماری کہاں سے ہوگی؟ ورنہ فیصلہ آ جاتا نا. سپریم کورٹ آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ مردم شماری صحیح تھی یا غلط. جس شہر میں 3.5 کروڑ لوگوں کا گندم کنزیوم ہوتا ہے، جہاں پر پانی کی شارٹیج بتا رہی ہے، جہاں 2.5 کروڑ کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہے اور 1 کروڑ لوگوں کے لیے پانی کی کمی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. جتنے لوگ یہاں سے آتے اور جاتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. کسی بھی مہذب معاشرے سے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں دنیا ہے ان سے پوچھو کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں 70% ملکوں سے زیادہ ہے. تو پریشان ان کو ہونا چاہیے تھا کہ جن کو پتا لگا کہ 22 اگست کے بعد بھی ایم کیو ایم کا نہ حوصلہ ٹوٹا ہے، نہ ہمت کم ہوئی ہے، نہ اس کی ترتیب بدلی ہے، نہ ترکیب بدلی ہے، نہ منزل بدلی ہے، نہ راستہ بدلا ہے، نہ خواب بدلا ہے. کہ قوم کو، اور اس قوم کو کہ جس نے احسان کیا ہے کہ بے وطنوں کو وطن کا انعام دیا ہے، اس کو ڈسفرنچائز کرنے کی، ان کے لوگوں کو کم گننے کی، کم گن کر مردم شماری میں دھاندلی، پھر حلقہ بندیوں میں دھاندلی،
اور یہ غلط حلقہ بندیاں کسی کے حلقے میں آ جائیں گی، کسی کے حلق میں آنے والی ہیں. اور پھر جعلی ووٹر لسٹ کے ذریعے آپ کا ہے نا مقدمہ، جن کے پاس مقدمہ گیا یا تو وہ پریشان ہو گئے جن کے خلاف مقدمہ کیا ہے. مقدمہ کرنے والے کیوں پریشان ہیں؟ برا وقت نہیں ہے، یہ اچھے وقت کا سفر ہے. میری پریشانی یہ ہے اور قوم کی پریشانی بھی یہ ہے کہ ایم کیو ایم اچھے وقت سے پہلے مکمل طور پہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی قوم کو آخری دفعہ وہ ماحول اور منزل دے دے جس کے بعد جو لوگ، جو شہر، جو قوم پورے پاکستان کو پال رہی ہے وہ پاکستان کو چلا بھی رہی ہوگی. ایم کیو ایم، آج کی ایم کیو ایم یہ بتائے جماعت اسلامی جو کہتی ہے، ارے پریشان جماعت اسلامی ہونا جس کو آپ کے استقامت نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک جماعت اسلامی کراچی ہے اور ایک جماعت اسلامی پاکستان ہے. کراچی میں سراج الحق صاحب کی تصویر دیکھی ہے کوئی؟ کس کے خوف سے ان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے؟ جو جماعت اسلامی کراچی کا نعرہ ہے وہ پشاور میں لگ سکتا ہے؟ جو جماعت اسلامی پشاور کا نعرہ ہے وہ لاہور میں لگتا ہے، کوئٹہ میں لگتا ہے، لاڑکانہ میں لگتا ہے، کراچی میں نہیں لگتا. آپ کے خوف سے انہوں نے آپ کے خوف نے جماعت اسلامی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. آج کراچی کی جماعت اسلامی میں کراچی کے وارثوں کا مطالبہ ان کو گود لینا پڑ گیا ہے. پریشان وہ ہو یا ہم ہیں پریشان؟ اتنے مجبور، اتنے بے بس لوگ تھے اور ہیں کہ جن نعروں کو حب الوطنی کے خلاف، دین کے خلاف، اصول کے خلاف کہتے تھے، اسی کو سجا کے رکھا ہے اپنے سینے سے. آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، آپ کی ہمتوں کا قصور نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گزشتہ چند مہینوں سے معاملات چل رہے ہیں وہ یہ شرط ہے. ہم کہہ رہے ہیں 15 جنوری کو نہیں، 15 دسمبر کو الیکشن کرا دو، لیکن پہلے حلقہ بندیاں صحیح کرو. الیکشن میں دھاندلی پہلے سے ہو چکی ہے، اس دھاندلی کو نہیں بدلیں گے تو طے ہو رہا ہے نا. اگر دھاندلی نہیں بدلی جائے گی، الیکشن شفاف نہیں ہوئے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج ہم خوش فہم لوگ یہ سوچ کر کہ حق اور سچائی اور ایمانداری اور انصاف غالب آئے گا، آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی الیکشن کی تاریخ ہوگی، بھرپور الیکشن کے لیے کل سے میدان عمل میں اتر جائیں. الیکشن ہو نہ ہو، الیکشن کے بغیر اپنے علاقوں میں جا کر تنظیم کو جتوا کے دکھائیے. کیونکہ آپ کے اور ہمارے جیتنے کا فیصلہ بیلٹ پیپر بار بار نہیں کرتا، بیلٹ باکس بار بار نہیں کرتا، آپ اور ہمارا رویہ کرتا ہے. اپنے لوگوں تک پہنچیں. آپ کا ووٹر کہیں نہیں گیا ہے، آپ اس تک پہنچیں گے تو وہ آپ کے پاس واپس لوٹے گا. اپنے لوگوں تک کہ جن کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی ان تک پہنچنا ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. پوچھیں، ان کے درد اور دکھ بانٹیں. پریشان وہ ہوں گے جو جانتے ہیں کہ 22 اگست کے بعد والی ایم کیو ایم نے قائد اعظم کے مزار کے پاس والے پارک میں
یہ عوام سے اور کارکنان سے یہ منظور کروایا تھا، یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پاکستان کی بقا زیادہ سے زیادہ صوبوں میں ہے. پاکستان میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں صوبے بنائے جائیں. جہاں جہاں مطالبہ ہے وہاں وہاں صوبے بنائے جائیں. اور صوبے بنانے کا مطالبہ غداری نہیں ہے. صوبے کی تقسیم کو غداری کہنا غداری ہے، کیونکہ صوبہ محض ایک انتظامی یونٹ ہے، ملک نہیں ہے. اور کوئی پاکستان کے کسی صوبے کو ملک بنانے کا خواب مہاجروں کی جیتی آنکھ کے سامنے نہیں دیکھ سکتے. صوبے کے مطالبے سے نہ کل ہٹی تھی آج کی ایم کیو ایم، نہ آنے والے کل ہٹے گی. اور یہ مقدمہ، یہ مکالمہ، یہ مطالبہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وقت آنے پہ اپنی شدت کو کم یا زیادہ ضرور کر سکتا ہے. ہم نے کبھی دوبارہ دیواروں سے ان مطالبوں کو جو ہم نے لگایا ہے مٹایا نہیں ہے، مٹا کوئی اور رہا ہے. پہلے تو ہم خود مٹاتے رہے نا، یاد ہے؟ پہلے تو ایم کیو ایم بھی کبھی مردم شماری میں دھاندلی میں عدالتوں میں نہیں گئی ہے. پریشان ان کو ہونا چاہیے تھا کہ یہ کون سی ایم کیو ایم ہے تو پہلے تو نہیں گئے، آج جا رہے ہیں مردم شماری کے لیے، حلقہ بندیوں کے لیے، ووٹر لسٹ کے لیے، جعلی ڈومیسائل کے لیے، اور سندھ کے شہری علاقوں کے کوٹے کی حفاظت کرنے کے لیے. پہلے تو عدالتوں کا راستہ نہیں، اب صحیح راستہ اپنا رہے ہیں. اور پھر یہ مطالبہ بھی لگتا تھا، پھر چھپ جاتا تھا، پھر شرمندہ ہو جاتا تھا. ارے پریشان ان کو ہونا چاہیے جو 75 سال بعد حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی وجہ سے ایک یونیورسٹی بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بھئی آپ لوگ کیوں پریشان ہیں یار؟ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں الیکشن ہارنے کے ڈر سے. یہ اچھا وقت ہے، اچھے راستے پہ چل رہے ہیں. جہاں ایم کیو ایم اپنے حصہ تھا ہی نہیں، ایم کیو ایم کا حصہ عوام کا ہے. بہت ساری چیزیں اور کہنی تھی جو آپس کی کرنے کی ہیں، لیکن یہ تو پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جا رہی ہے بات. اور صرف حیدرآباد کی یونیورسٹی نہیں، وفاق سے ہم نے کہا ہے کہ 15 لاکھ کے کراچی میں بھی ایک یونیورسٹی تھی، اور 3-3.5 کروڑ کے کراچی میں بھی صرف ایک یونیورسٹی ہے، عام یونیورسٹی. آپ کو مبارک ہو، اس بجٹ میں دوسری یونیورسٹی بھی کراچی کے لیے منظور کرائی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی خواتین کے لیے بھی ایک یونیورسٹی کو یہ ایم کیو ایم، آپ کی ایم کیو ایم بنا کے دکھائے گی. لیکن جو دینا نہیں چاہتے ان سے لینے کے لیے ٹائم گزرتا ہے. فرسٹریٹڈ نہ عوام ہے نہ کارکنان، اگر کوئی اور ہے تو اپنے رویے پر ان کو غور کرنا چاہیے. ہمت آپ سے ملے گی، آپ کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، اور اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے فیصلہ کیا ہے نا کہ اس الیکشن کا فیصلہ آپ کو اور ہم نے کرنا ہے، اور کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے. ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ ایماندارانہ الیکشن کا تقاضا پورا کریں گے تو ہمیں الیکشن کی ہر تاریخ منظور ہے، ورنہ ہم تاریخ دیں گے، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، ہم فیصلہ کریں گے. یہ فیصلہ اس شہر کو کرنا ہے. پریشان ان کو ہونا چاہیے کہ پہلے بھی ہمارے کچھ ساتھی
92 के ऑपरेशन में लापता हुए थे और हम शर्मिंदा है कि हम उनको बाजियाब नहीं करा सके थे। अब की 200 सवा 200 में से तकरीबन 125 लापता साथी घर पे आ गए हैं, जो चाहते थे कि पता ही ना चले कि एमक्यूएम के कारकुनान लापता हुए हैं। हम मिल रहे हैं, परेशान किसी और को होना चाहिए, आप और हमको नहीं, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जेल 22 अगस्त को जब मैं एमक्यूएम में मिली थी तो हमें 7 लापता साथी भी मिले थे, 250। भरी हुई जेल में मिली थी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास की। आज चंद साथी बचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान किसी और को होना चाहिए। फिर वो मंसूबा जो एमक्यूएम का था 2006 और 2007 का, जो साउथ ईस्ट एशिया में किसी को पता नहीं था, वो था मेट्रो बस का मंसूबा, जो एमक्यूएम ने अपने दौर में एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसकी फिजिबिलिटी तैयार करवाई थी, उसका कर्जा मंजूर करवाया था, जिसपे काम शुरू करवाया था। आज की एमक्यूएम उसको तकमील के मराइल पे लेकर जा रही है। परेशान किसी और को होना चाहिए। अब ग्रीन लाइन भी बन चुकी है, ऑरेंज लाइन मुकम्मल होने वाली है, रेड और ब्लू, ये हम इस शहर को हमने खाका भी दिया है, इस खाके को रंग भी हम लोग देंगे इंशाअल्लाह। फिर 1988 में एमक्यूएम ने अपने पहले बल्दियाती दौर में पूरी साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट मंजूर करवाया था, जिसमें सर्कुलर रेलवे भी शामिल थी। वर्ल्ड बैंक से नहीं हो सका। वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, उसको सॉवरेन गारंटी नहीं दी गई। दोनों दफा पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एमक्यूएम ने सीपैक में डलवा दिया है कराची का सर्कुलर। अब बनेगा इंशाअल्लाह ताला, लोग बनता देखेंगे। फिर एमक्यूएम वाले खुश ही नहीं हुए। हम तो 12 अरब 10 अरब 25 अरब मांग रहे थे। आपको मुबारक हो, आपकी एमक्यूएम ने और आज की एमक्यूएम ने कराची को 42 अरब रुपए का पहली दफा आईटी पार्क दिया है। हजारों नौकरियां निकलेंगी, लाखों अफराद इस शहर का रुख करेंगे। ये मुबारक बातें वसूल करने का है या मातम का है? परेशान किसी और को होना चाहिए, एमक्यूएम को नहीं। 7 एमएनए वाली एमक्यूएम और 20-21 एमपीए वाली एमक्यूएम भी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो एमक्यूएम थी जो खालों और मुख्तलिफ मद में 2 से 3 अरब रुपए जमा करती थी। आज इस एमक्यूएम को 1 रुपए जमा करने की इजाजत नहीं है। जिंदा है या नहीं है? आज भी हमें मौका मिला, और एक ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान के सियासी जुम्मा बाजार में सेनेट की कीमत 22-30 अरब करोड़ से आगे बढ़ के 74 करोड़ तक पहुंच गई। आपको मुबारक हो। परेशान किसी और को होना है कि इस वक्त भी हमने 2 मिडिल क्लास के लोगों को, एक डबल एमए की भी पढ़ी लिखी स्कूल टीचर को भेजा है सेनेट में। आज की पाकिस्तान की सियासत के एक रोशन चेहरे को, एक मिडिल क्लास के नौजवान को भेजा है। हमने अपने आप को नहीं भेजा, अपने आप को नहीं बेचा, उसी अपने रिवायात को ऐवानों तक भेजा है। जिंदा है महाजिर भी और जिंदा है एमक्यूएम भी, क्योंकि आपके हौसला जिंदा है। एमक्यूएम के ऐवानों की तारीख अब 30 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन गुज़श्ता 4 साल में जितनी कानून साजी आज की एमक्यूएम ने ऐवानों में की है, पहले कभी नहीं की गई थी। सूबे तक के बिल को ऐवान से निकालकर कायमा कमेटियों तक भेजा है।
انتخابی اصلاحات کو بھی بھیجا ہے، آپ کے کوٹے کے حوالے سے بھی اس کی نگرانی کرنے کے لیے۔ اور لوگ پوچھے کہ ایم کیو ایم کا میرٹ کا مطالبہ کہاں گیا؟ وہ مطالبہ موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سندھ میں میرٹ کا تعین کرنے والے میرٹ پہ ہوں گے تو میرٹ سندھ میں واپس آ جائے گی۔ بہرحال سب سے پہلے آج کی رات میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کل کی صبح سے اسی بلدیاتی انتخاب کے رعایت سے اپنی عوام کے پاس پہنچ جائیں۔ ابھی بھی ایم کیو ایم میں اتنی طاقت ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب حجت تمام ہو گئی ہے، کراچی جیتے گا، کسی اور کو جیتنے نہیں دیں گے۔ کراچی کے وارث جیتیں گے، مڈل کلاس کی سیاست جیتے گی، کراچی کے لوگ جیتیں گے، کراچی کی گلی محلے میں رہنے والوں والی قیادت اور ان قیادت کے نمائندے جیتیں گے۔ ایم کیو ایم جیتے گی۔ ایم کیو ایم اگر ایم کیو ایم کی جگہ کوئی اور آئے گا تو ہم سے بہتر آئے گا، اور کیونکہ آپ 30-35 سال پرانے ہو گئے تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ بہتر ہو جائیں، ہم سے آپ بہتر ہیں۔ یہاں آنے کی تیاری کریں، یہاں آ کر نئی قیادت کے ساتھ قوم کو اپنی منزلوں تک لے کے جائیں۔ اور کوئی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی جماعت سے ڈرا دھمکا کے کمزور دل کے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، ان کی جن کی فائلیں تیار تھیں، بزدل تھے، اچھے وقت کے ہجوم کے بدماش تھے، سب پارٹیاں چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ ایم کیو ایم ماں ہے اور سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جو ناکام ہوئے ہیں تو جبھی تو واپس آئے ہیں، کامیاب آپ ہوئے، وہ ناکام وہ ہوئے، تو ناکامیوں کے ساتھ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس ذرا شرم یہ کرو کہ آنکھوں میں تھوڑی سی شرم رکھو۔ بہرحال آپ سب کو آج کا یہ اجتماع مبارک ہو کہ حوصلہ ہارنے والے لوگوں کو یہ مائیں بہنیں حوصلہ دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، 2013 سے کہہ رہے ہیں اور 2-3 سال سے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 23 ہمارا ہے، 23 کے درمیان 30 دن بچے ہیں، 23 کے لیے تیار ہو جائیں۔ 23 کو پاکستان بھی تبدیل ہو جائے گا، آپ کے طریقے پہ چلے گا، آپ کے انداز پہ چلے گا۔ 75 سال میں فیصلہ یہی ہوا ہے، جو پاکستان جنہوں نے بنایا تھا وہی پاکستان چلا سکتے ہیں، جو پاکستان کو پال رہے ہیں وہی حکمران بننے کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں اور ساتھیوں، ہم الیکشن چاہیں گے تو الیکشن ہوگا، اور آج کا فیصلہ ہے ہم مہربانی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ کہ تمہاری تاریخ پر ہم آمادہ ہیں، لیکن تم کو پہلے حلقہ بندیاں ٹھیک کرنی ہوگی۔ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر الیکشن کا فیصلہ کس طرح ہوگا، کب ہوگا یا نہیں ہوگا، ایم کیو ایم کے کارکنان کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کے جنرل ووٹر اجلاس کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ تمام ساتھی